عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن سیاد موجود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے تو کھجور کے تنوں کی آڑ لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ اسے آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں۔ ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اوڑھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجور کے تنوں کی آڑ لے کر آگے آ رہے ہیں اور اسے آگاہ کر دیا کہ اے صاف، یہ اس کا نام تھا۔ ابن سیاد یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا تو حقیقت کھل جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3056۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3057۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں علی بن حسین نے، انہیں عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ، کل آپ مکے میں کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجی عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے؟ پھر فرمایا کہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ کے مقام محسب میں ہوگا جہاں پر قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش نے یہیں پر بنی ہاشم کے خلاف اس بات کی قسمیں کھائی تھیں کہ نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے اور نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں۔ زہری نے کہا کہ خیف وادی کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3058۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہنی نامی اپنے ایک غلام کو سرکاری چراگاہ کا حاکم بنایا تو انہیں یہ ہدایت کی اے ہنی، مسلمانوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے ہر وقت بچتے رہنا کیونکہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہاں، ابن عوف اور ابن عفان اور ان جیسے امیر صحابہ کے مویشیوں کے بارے میں تجھے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی ان کے امیر ہونے کی وجہ سے دوسرے غریبوں کے مویشیوں پر چراگاہ میں انہیں مقدم نہ رکھنا، کیونکہ اگر ان کے مویشی ہلاک بھی ہو جائیں گے تو یہ رؤسا اپنے کھجور کے باغات اور کھیتیوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گنے چنے اونٹوں اور گنی چنی بکریوں کا مالک غریب کہ اگر اس کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے گا اور فریاد کرے گا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، ان کو پالنا تیرا باپ نہ ہو تو کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ اس لیے پہلے ہی سے ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر دینا۔ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں ان کے لیے سونے چاندی کا انتظام کروں، اور خدا کی قسم وہ اہل مدینہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ یہ زمینیں انہی کی ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اس کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ اموال، گھوڑے وغیرہ نہ ہوتے جن پر جہاد میں لوگوں کو سوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالشت زمین کو بھی چراگاہ نہ بناتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3059۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے 1500 مردوں کے نام لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، اب ہم کو کیا ڈر ہے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا
ان سے ابو حمزہ نے اور ان سے عامش نے مذکورہ بالا سند کے ساتھ کہ ہم نے 500 مسلمانوں کی تعداد لکھی، 1000 کا ذکر اس روایت میں نہیں ہوا۔ اور ابو معاویہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ 600 سے 700 تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3060۔